ویژن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ نظر ہی نہیں آ رہا صحیح طرح سے اور بلرڈ ہے تو آپ کا نشانہ لگنے کے چانسز بہت کم ہوں گے نا. ٹائم لینڈرز اور مستار انسٹیٹیوٹ اور یہ دیدابار اکیڈمی، یہ کیا ہیں؟ یہ 3 ادارے ہیں الگ الگ. ایک میری بیگم صاحبہ کی اونرشپ میں اور 2 جو ہیں وہ میری اونرشپ میں، تینوں کی الگ الگ ٹیمز ہیں الحمدللہ. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے پاکستانی اداروں کا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اداروں کا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس کوئی کلیئر آئیڈیالوجی نہیں ہے. شادیوں کے بڑے آپ جو ہے نا وہ کہہ لیجیے پروموٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں اور بلکہ موٹیویٹر بھی ہیں. اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ویژن کیسے آیا آپ کو؟ میں نے نا ملٹیپل میرجز کرنی ہے تاکہ اس رواج کے اندر ایک میرا حصہ اس کے توڑنے میں پڑ جائے. دس از دی ریزن وائی آئی میرڈ اگین. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ ایک صحیح راستے پہ رہے، اس کے لیے اپنی عفت کو بچانا آسان ہو، ایمان کو بچانا آسان ہو، اس فتنے سے بچنا آسان ہو، تو دیر از گوئنگ ٹو بی اے کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کا ایک نیا ایپیسوڈ اور ایک بڑے ہی یونیک اسپیشل قسم کے مہمان ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. آج کے مہمان میرے لیے اس لیے بھی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ میرے استاد بھی ہیں. ہم نے ان سے ٹریننگز بھی کی ہوئی ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے. ہماری بڑی دیر سے خواہش تھی کہ یہ کراچی سے لاہور تشریف لائیں تو ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں. تو مجھے اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے ان کو میسیج کیا کہ سر اگر آپ لاہور آئیں تو ہمیں ہم وقت دیجیے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو بس لاہور آ رہا ہوں. تو اور یہ ہمارے پاس آ گئے. تو ہم آج آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں. آپ جو ہیں وہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، مینجمنٹ ٹرینر ہیں، لائف کوچ ہیں اور ماشاءاللہ 3 کمپنیز جو ہے وہ چلا رہے ہیں مینجمنٹ کی، کنسلٹنگ کی، ٹریننگ کی اور آپ لائف کوچنگ کے حوالے سے. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب سلمان احمد صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے ماشاءاللہ، آپ جو ہے نا وہ آل دا وے اسلام آباد سے بڑا لمبا ٹریول کر کے تشریف لائے ہیں، تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو تھینک یو، میں. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ ویژننگ کرواتے ہیں، آپ ٹائم مینجمنٹ، اس کے علاوہ مینجمنٹ کنسلٹنگ بہت کچھ کرواتے ہیں. اچھا، ایک سوال جو عام طور پر ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، ذہن میں بھی آتا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ ہر چیز بڑی بہترین چل رہی ہے اور بڑے شاندار ادارے کام کر رہے ہیں. آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ویژننگ ہونی چاہیے، اس کی جناب بڑا آپ کا لانگ ٹرم ویژن ہونا چاہیے، 50 سال کا ویژن بنائیں. تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا آنے کا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور امید ہے کہ پیغام لوگوں تک جائے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہے نا. پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں چل رہا. پچھلے 21 سال سے میں پاکستان میں ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ مجھے بتائیں، تو ہم نے کیلکولیٹ کیا تو پچھلے 21 سال میں ہم نے 1000 سے زیادہ کمپنیز کو ٹریننگ کنسلٹنگ کی سروسز دی ہیں نا پاکستان میں، جس میں بڑے ادارے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، مدارس بھی ہیں. پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہ سب ہمارے کلائنٹس ہیں ماشاء اللہ، گورنمنٹ کے اور انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ تو پہلے ہی بات ٹھیک نہیں ہے کہ صحیح نہیں چل رہا. اچھا، اب ایک انسان جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہا ہو اور اس کو صحیح کہے تو یہ تو اس کی ایک چوائس ہے. لیکن اگر ایک سائنٹیفکلی بات کی جائے اور ایک آبجیکٹیولی بات کی جائے تو پھر شاید وہ درست نہ ہو. پہلی بات تو یہ. تو دوسرا کویشچن یہ کہ کیا ویژن کرنے سے بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ کویشچن ہونا چاہیے نا. تو جواب یہ کہ بالکل ہوگی، کیونکہ ویژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے پکچر آف دا فیوچر دیٹ یو وانٹ ٹو سی، یعنی مستقبل میں آپ کیا تصویر دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنے جہاں ہم کنسلٹنگ کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ کیا آپ کا ادارہ، آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ 100 سال رہے. تو بہت سے کلائنٹس کہتے ہیں کہ جی وہ 50 سال تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، 60 سال تو پہلے ہو چکے ہیں. ایک ہمارے کلائنٹ نے کہا کہ سر ہمارے تو کمپنی بنی تھی پاکستان بننے سے پہلے. تو بالکل، جب 70 سال سے کمپنی ہے یا 80 سال سے کمپنی ہے تو ہم چاہیں گے اور 100 سال رہے. پھر ہم سے پوچھتے ہیں اگر یہ 100 سال رہے تو آپ کس شیپ اینڈ فارم میں چاہتے ہیں کہ یہ ہو. دس از کالڈ اے ویژن. تو جب آپ اس شکل میں اس کو دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ابھی سے کام کرنا پڑے گا
اور اس کو بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ 100 سال میں یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو 50 سال میں کہاں دیکھنا چاہیں گے, 25 سال میں کہاں دیکھنا چاہیں گے, 5 سال میں کہاں دیکھنا چاہیں گے. تو یہ پروسیس ہوتا ہے, ویژننگ کہلاتی ہے. تو جس طرح سے ایک جرنی کا ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, اسی طرح سے لائف کا ایک ویژن ہوتا ہے جو آپ کی جرنی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد ایک ڈیسٹینیشن ہوتا ہے. تو اگر کہتے ہیں نا ویژن از لائک اے جرنی وداؤٹ اے ڈیسٹینیشن, اگر جس طرح سے ہمارے ایک جرنی میں ڈیسٹینیشن کلیئر نہ ہو تو لائف میں اگر ویژن کلیئر نہیں ہو تو وہی حال ہوگا. وہ ایک شعر آ رہا ہے, اگر آپ اجازت ہے پوڈ کاسٹ میں شعروں کی, اللہ کے فضل سے آگے. وہ شعر یہ ہے کہ راستے کی خبر ہے نہ ستارے کا پتہ, چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہے امپورٹنس ان ویری بریف جو میں کر سکتا تھا کہ ویژننگ کی امپورٹنس ہے. اور جو انسٹیٹیوشن ہمارے پاس آئے ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے کچھ کلائنٹس ایسے ہیں, سب تو نہیں, کچھ کلائنٹس ایسے ہیں جو آج پاکستان کے نمبر 1 بن گئے الحمدللہ, جس میں غنی گلاس ہے, جس میں ڈائمنڈ پینٹس ہے, یہ دونوں لاہور کے گروپس ہیں, امریلی اسٹیلز ہے, پاکت تکافل ہے, انڈس ہاسپٹل ماشاء اللہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل نیٹ ورک ہے. تو ان کا جو انیشیل ویژننگ پروسیس ہوا, اللہ نے ہمیں توفیق دی. خیر ان کی اس پوری کامیابی میں صرف ویژن تو ایک حصہ ہوتا ہے نا, باقی تو اور بھی محنت ہوئی ہوگی. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا سارا ہمارا کریڈٹ ہے, لیکن اس میں ایک حصہ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں تو ہم اس طرح سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ہے کہ ویژن جو ہے نا وہ آپ کا اگر باقاعدہ ویژننگ ہوگی, باقاعدہ بنا ہوا ہوگا تو آپ دور تک جائیں گے. اچھا, ویژن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ویژن نہیں ہوگا تو ہوگا یہ کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو نا ایک نشانہ آپ کو شکار کر رہے ہیں, اور آپ کو کسی جانور کا شکار کرنا ہے. تو اگر وہ جانور نظر ہی نہیں آ رہا صحیح طرح سے اور بلرڈ ہے, تو آپ کا نشانہ لگنے کے چانسز بہت کم ہوں گے نا. آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا صحیح, بلرڈ ہے. اب جیسے میرے گلاسز ہیں نا, اب میں اس کو اتار دوں گا نا تو آپ بھی پوری طرح نظر نہیں آ رہے. وہ شکر آپ کی داڑھی ہے تو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی مرد ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا نا. اسی طرح سے اگر آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہے تو اٹ مینس یو آر ٹرائنگ ٹو ہٹ ٹارگیٹ, اور آپ کے پاس چشمے نہیں ہے, بلڈ ہے. اب آپ چلائیں گے تو لگ جائے, نہ لگے تو چانسز لگنے کم ہو جائیں گے. اچھا, یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ نے جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 1000 سے زائد آپ نے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے پاکستانی اداروں کا؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی ایک سبجیکٹو کویشچن ہے, ڈفرینٹ اداروں کے ڈفرینٹ مسائل ہوتے ہیں نا. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اداروں کا یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے پاس کوئی کلیئر آئیڈیالوجی نہیں ہے. اچھا, ہاں, ویژن تو بات سیکنڈ لیول پہ آتا ہے نا. یہی نہیں کلیئر ہے کہ ہم نے کس سیٹ آف بلیفس اور کس سیٹ آف پرنسپل کے ساتھ چلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک کنفیوژن ہے پاکستان کے اندر 2 سسٹمز کی, جس کو ہم کہتے ہیں دین, 2 وے آف لائف کی نا کنفیوژن آ گئی ہے. ایک ہے اسلامک وے آف لائف اور ایک ہے ویسٹرن, جس کو ہم کہتے ہیں سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم. اور یہ ہوا ہے ہمارے اسکولوں کی وجہ سے, ہمارے کریکولم کا کنفیوژن. ایک طرف ہم مسجد میں بتاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ہم آئے ہیں, اور وہی ہم لوگ جو ہے بچپن میں جو ہے جناب, اور ابھی بھی ہمارے ٹیکسٹ بکس کے اندر ڈارون کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. تو پیپل آر کنفیوز, اور وہ کنفیوژن جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے, وہ چلتی ہوئی چلی جاتی ہے ٹو دا انسٹیٹیوشنس. تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے, جب ہم کسی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو ویژن سے پہلے ہم اس کو سیٹل کرواتے ہیں. بھائی آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے کس آئیڈیالوجی چلنا ہے. آپ نے سیکولر ویسٹرن آئیڈیالوجی چلنا ہے تو ٹھیک ہے, اس سے چلیں. جیسے ہمارے کلائنٹس کے اندر تو نان مسلم کلائنٹس بھی ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے اسلامک آئیڈیالوجی چلنا ہے تو پھر اس سے چلیں. یہ جو بیچ والا ہے نا سر, یہ نہیں چلنے والا. دس از میرے خیال میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. چاہے وہ ہمارے کمپنیز کا ہو, چاہے وہ ہمارے اداروں کا ہو, چاہے وہ ہمارے آرم فورسز کا ہو, چاہے وہ ہمارے گورنمنٹ کا ہو. سر شعر آ رہا ہے, اگر اجازت دیں. بالکل, یہ آنے دے اگر آ رہا تھا. وہ شعر یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. عشق میں کہتا ہوں, عشق کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا اسلامک آئیڈیالوجی, اور کام ہے جی ویسٹرن آئیڈیالوجی. سپوز
وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے, کچھ کام کیا کچھ عشق کیا, عشق کام کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا, اور ہم نے آخر تنگ آ کر دونوں کا دورہ چھوڑا. پچھلے 2 سال سے نا میرا بہت زیادہ ٹریول ہے افغانستان کا, ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں وہاں. اب میں 11 سال US میں رہا تو ظاہر وہیں میری ایجوکیشن رہی, اور ہماری پہلی شادی وہیں ہوئی. پہلی شادی تو 11 سال کافی عرصہ ہے. جاب بھی کی, IBM کے لیے بھی کام کیا, US میں پولیس کے لیے بھی کام کیا, اور US ایئر فورس US نیوی کے ساتھ بھی کام. خیر وہ ایک ایکسپیرینس ہے نا. تو 11 سال وہاں. اب میں افغانستان جاتا ہوں, وہاں ہمارے ایک پروجیکٹ ہے نخلا, جس میں ہم 550 آرفنز اور ویڈوز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہماری ٹیم تو ہر مہینے جاتی ہے, میں ہر دوسرے تیسرے مہینے وہیں ہوتا ہوں. اب یہ دو ملک ہیں لڑے ہیں 20 سال نا, امریکنز بھی, اور اس وقت نا دونوں ٹھیک ٹھاک ترقی کر رہے ہیں. امریکہ بھی اپنے اوپر چل رہا ہے, یہ افغانستان بھی اوپر چلنا شروع ہو گیا. ورلڈ بینک نے کہا کہ جولائی 2023 میں, اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ریسرچ کرنی پڑی, پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر جولائی 2023 میں جو انفلیشن تھی وہ 26% تھی. اسی مہینے میں افغانستان کے اندر جو انفلیشن تھی وہ -9.1% تھی. پہلی دفعہ میں نے نا ڈیفلیشن کا ٹرم پڑھا. ڈیفلیشن, پاکستان واز ان انفلیشن اینڈ اکراس دا بارڈر افغانستان واز ان ڈیفلیشن. اس کے اندر جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں چیزوں, ہاں کم ہو گئی نا. تو میں سوچ رہا تھا اس کا ریزن کیا ہے. دو قوتیں لڑیں اور چلو امریکہ ہار گیا, چلو ٹھیک ہے. ریزن یہ کہ انہوں نے وہ پکڑ لیا, اپنی آئیڈیالوجی پکڑ لی. وہ ریلیجن کو نہیں آنے دیتے اپنے پبلک صفیہ میں, جو امریکنز ہیں. ہاں, اور طالبان نے جو ہے نا وہ پکڑ لیا اسلام, وہ کچھ اور آنے دیتے, اس لیے کہ ان کے پاس وہ پروسیس ہی نہیں ہے. جو لیڈرشپ ہے وہ مدارس کی پڑھی ہوئی ہے, ان کو تو نہ اردو آتی ہے نہ انگلش آتی ہے. ان کے پاس وہ جو میڈیم ہے آف ہیونگ ویسٹرن انفلوئنس کم ان بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے نا. اسٹیٹ بینک گورنر مولانا صاحب ہیں, ڈیفینس منسٹر مولانا صاحب ہیں, ہے نا, انٹیریئر منسٹر مولانا صاحب ہیں. یا آپ کریں گے کیا؟ تو اسی وجہ سے دونوں لوگ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اوپر, ہے نا. اب ہم جاتے تھے, شکاگو میں رہتا تھا تو ٹھیک ہے, پریٹی کلین سٹی. اب کابل جاتا ہوں میں تو ویری کلین سٹی, ان کے شہر بھی صاف, ان کے شہر بھی صاف, ہے نا. وہاں بھی اچھا خاصا ایک سسٹم ہے کہ جی ٹریفک کا ہے, قانون ایک لیول تک ہے US کے اندر نا, ایسا نہیں کوئی بدماشی چل رہی ہو. افغانستان میں اس سے بھی زیادہ بہتر سیکورٹی کنڈیشنز ہیں, اس سے زیادہ بہتر جو ہے انصاف ہے. تو چکر کیا ہے؟ اور ہم جو ہے نا وہ بیچ میں, ہم بیچارے مسکین مساکین پاکستانی ہمیں کلیئر نہیں ہوا, ہم پھنسے ہوئے. اسی لیے جو کمپنیز اس بات کو سمجھتی ہیں نا وہ ترقی کرتی ہیں. تو اینگرو اوپر جا رہی ہے نا, ویری سکسیسفل کمپنی, اس لیے انہوں نے وہ پکڑ لیا جی ہم نے ویسٹرن ایک سسٹم سے چلنا ہے. تو اینگرو از ڈوئنگ ویل. اور ڈائمنڈ پینٹ ماشاء اللہ انہوں نے اسٹف آ گئے کہ نہیں جی ہم نے تو شریعہ کمپلائنس اور فلانا ڈھمکانا نہیں کرنے ہر کام, ٹیکس پورا دینا ہے, پینٹ ڈبے میں نہیں ڈالنا, ٹوکن ڈالنا ہے تو ہمیں لکھنا ہے. مطلب دے ہیو بیکم نمبر 1 برانڈ ان پاکستان. آپ سمجھے میں کہنا چاہ رہا ہوں. ڈائمنڈ جو غنی گلاس والوں نے اناؤنس کیا کچھ عرصہ پہلے کہ ہمارے 4-5 جو پلانٹس ہیں اور چند ہزار لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی بھی بے نوازی نہیں ہے. اب ماشاء اللہ دے آر دا نمبر 1 گلاس کمپنی ان پاکستان. تو یہ آپ نے پوچھا تھا سر, میں کھل کے جواب دے دیا, مائنڈ نہ کیجیے گا. کہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پہلا مسئلہ حل ہو جانا تو ویژن تو اس کے بعد آتا ہی ہے, آنے والی چیز ہے. آئی تھنک دیٹس دا مین ریزن. یہ پروگرام سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ ٹائم لینڈرز اور مستار انسٹیٹیوٹ اور یہ دیداور اکیڈمی یہ کیا ہیں؟ میں بتاتا ہوں. ٹائم لینڈرز تو ہمارے 21 سال سے ایک ادارہ ہے جس کا بیسک فوکس ہے مینجمنٹ ٹریننگ, مینجمنٹ کنسلٹنگ. ٹھیک ہے, ہم جاتے ہیں کمپنیز کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو ریسٹرکچر کرتے ہیں, ویژنس ان کو دیتے ہیں. دیداور اکیڈمی جو ہے یہ ادارہ ہم نے سیٹ اپ کیا, اور یہ میری بیگم صاحبہ چلاتی ہیں ماشاء اللہ.
میڈم مدیہ مسعود صاحب اس کو رن کرتی ہیں. اور دیداور کا مقصد یہ ہے کہ ویمن ڈیولپمنٹ, تو ان کو ریلیجس نالج دینا, ان کو جو ہے پریکٹیکل لائف اسکلز دینا. how can you be an effective mother, how can you be an effective wife, تو ابھی انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا چند ہفتوں کا کہ win your husband without losing yourself. اللہ اوپر, سمجھے نا سر. تو آپ بھی اپنی بیگم صاحبہ کو اس میں کروانا چاہیے. نہیں بتاؤ, بہت ضروری. اور بڑی ریسرچ جو موسا انسٹیٹیوٹ ہے, بیسیکلی موسا انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایک لائف اینڈ بزنس کوچنگ فرم ہے جس کے اندر ہم 1-on-1 سروسز دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں اپنے چیلنجز کے ساتھ, ہم ہیلپ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے جیسے بزنس لیڈرز آتے ہیں, ہم ان کو کوچ کرتے ہیں. اور کمپنیز جو ہے اسپیشلی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اپنے ٹاپ ایگزیکٹیوز کو وہاں پہ بھیجتی ہیں فار بزنس کوچنگ. تو یہ 3 ادارے ہیں الگ الگ. ایک میری بیگم صاحبہ کی اونرشپ میں, اور 2 جو ہیں وہ میری اونرشپ میں, اور تینوں کی الگ الگ ٹیمز ہیں الحمدللہ. اچھا سلمان بھائی, یہ بتائیے کہ ہم آج اس بات پہ ماشاء اللہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے, آپ جو ہے وہ وار زونز میں بھی رہے ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ ایک لمبی جو ہے نا وہ ایک آپ کا ماشاء اللہ تعارف ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ امریکہ, پھر اس کے بعد 5 اور 7 وار زون جو ہے 7 وار زون جو ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ماشاء اللہ 21 سال سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. پاکستان کی جو اوور آل ہر مسلمان یا ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑی خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر, ملکوں کے اندر آگے بڑھے, اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ایک بڑا شاندار ملک ہو اور اپنا کردار ادا کرے بطور ایک اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے. ہم وہ سفر کیوں نہیں شروع کر پا رہے, یا ہم اس طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں؟ یعنی آپ نے سوچا تھا کہ مشکل سوالات کرنے ہیں, میں سمجھا لائٹ. دیکھیں اس کا تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, تو پلیز پوڈ کاسٹ میں تو اپنی رائے ہوتی ہے نا سر. جی بالکل. ہے نا, آپ مجھے کہیں پکڑ تو نہیں لیں گے. ہم کہیں گے آپ رائے تھی سر. جیسے کمپنی کے اندر ایشو ہے نا, وہی ایشو ہے پاکستان کے. ہم نے تو ابھی تک سیٹل ہی نہیں کیا کہ ہماری آئیڈیالوجی ہے کیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بہت بڑی جگہ دے کہ انہوں نے پکڑ کے نا وہ قرارداد مقاصد کروا دیا, آبجیکٹیو ریزولوشن, اور وہ ڈاکیومنٹ جو ہے نا ہمارا پری ایمبل بنا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا. یہ تو اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کو. یہ میں سمجھتا ہوں, میری پرسنل وہ ہے کہ شاید یہ نہ ہوتا نا تو شاید پاکستان بکھر چکا ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس پہ بلیو کر کے اس پہ عمل کرنے میں فرق ہے نا سر. وہ ایک پروفیسر ہے, اس کی کتاب ہے ٹیوزڈیز ود موری. اس میں نا اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ ایوری بڈی نوز دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ڈائی بٹ ویری فیو پیپل بلیو اٹ. ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے, لیکن ہم پہ اس کو یقین ہم میں سے بہت کم کو ہوتا ہے نا. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا, اور ٹھیک ہے قائد اعظم صاحب نہیں تھے اس وقت جب یہ پاس ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم صاحب ہوتے تو وہ بھی اس کے حق میں ہوتے, کیونکہ شبیر احمد عثمانی صاحب تو ان کے پرسنل ایڈوائزر تھے. ان کے وہ اتنا ان کی ریلیشن شپ تھی, ان کا آخری یا ان کی جنازہ انہوں نے پڑھائی. ایسے ہی ہے نا سر. اور جب پاکستان کی انڈیپینڈنس ہوئی تو ویسٹ پاکستان کے اندر کراچی میں جو فلیگ فرسٹ ٹائم ہوسٹ ہوا تو وہ انہوں نے شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا نا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ قرارداد مقاصد کروا رہے ہوں اور وہ قائد اعظم کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہو. تو یہ کام تو ہمارے بڑوں نے بہت زبردست کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس کو تو ہم عمل میں نہیں لے کے آ رہے. ہم تو وی آر کنفیوزڈ, ہمیں کرنا کیا ہے. اور سب سے بڑا مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارا کریکلم ہی ایک نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی ایک عذاب ہے اس ملک پہ. تو آئی تھنک بیفور وی وانٹ ٹو گو فارورڈ, شاندار ملک بننا سر بات کی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہ اس مسئلے کو حل کریں, پہلے فیصلہ کریں کہ یار یہاں ہونا ہے یہاں ہونا ہے, صحیح نا. اس آئیڈیالوجی کو لے کے آئیں, پہلے کریکلم ایک کریں, پھر جو ہے ہم اپنے لیڈرشپ کے اندر اس کو لے کے آئیں. اگر ہمارے پارلیمنٹ کے سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی شریعہ کو نہیں کر رہے, جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے, تو پھر اس کو چینج کریں, لگا دیں ایک ریسٹرکشن
کہ آپ الیکٹ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس لیول کے اسلامک نالج نہیں ہو. وی ول ناٹ الیکٹ یو انٹو دا پارلیمنٹ. لگا دیں شرط. ٹھیک ہے, ہمارے اگر ہم نہیں کر سکے ختم فیوڈل لارڈس کو اینڈ فیوڈلزم کو, تو ٹھیک ہے, تو ہمارے سردار بھی عالم بن کے آئے نا پارلیمنٹ کے اندر. ہمارے جو ہے وہ وڈیرے بھی پارلیمنٹ میں آئے, اس طرح سے کریں نا, مطلب کوئی ٹیک سم اسٹیپس یو نو. تو دس از دا اونلی ایشو. باقی تو سر ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے اس ملک میں. مطلب اتنی مصیبتوں کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں, اور اتنا زبردست ملک ہے, اور دیٹس ناٹ این ایشو. یعنی ہمارے اس ملک کے پڑھے ہوئے لوگ, اس ملک میں ڈیولپ ہوئے لوگ افغانستان کو لے کے چل رہے ہیں. ان اسکولوں سے, ان مدارس سے نکلے ہوئے ہیں لوگ جو افغانستان کو لیڈ کر رہے ہیں, a lot of them. تو وہ ہمارے ملک سے اٹھ کے انہوں نے ایک اور ملک بنانا شروع کر دیا نا. ہمارے ملک سے اٹھ کے انہوں نے 51 نیشن کو ڈیفیٹ کیا. تو اس کا مطلب ہمارے ملک میں وہ پوٹینشیل ہے. جب ہمارے ملک سے بندہ اٹھ کر ایک پورا ملک کھڑا کر دے, وہ افغان ریفیوجیز جو ہمارے مدارس میں پڑھتے تھے, وہ افغان لوگ جو ہمارے اسکولوں میں پڑھتے تھے, وہ افغان لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے تھے, ہمارے میں شادیاں بھی کرتے تھے, انہیں اس ملک سے بہت ساری ریسورسز ملی نا سر. تو جب یہاں سے لوگ آئے اور انہوں نے ماشاء اللہ اتنا بڑا کام کیا, تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارے ملک کے اندر اتنے ریسورسز ہیں, وہ پورا ملک خراب کر رہے ہیں. ہمارے ملک نے جو ہے ایمریٹس ایئر لائنس سیٹ اپ کی, PIA نے. آپ کو پتہ ہے فرسٹ ایمریٹس کی فلائٹ کہاں سے کہاں تک تھی؟ فرسٹ ایمریٹس ایئر لائن فلائٹ واز فرام دبئی ٹو کراچی. اچھا, 3 جہاز ہم نے لیز کر کے ان کو دیے. وی سیٹ اپ دا ایئر لائن. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمریٹس ایئر لائنز از ون آف دا ٹاپ ایئر لائنز آف دا ورلڈ. تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ ہمارے پاس ریسورسز کا بھی نہیں ہے, لوگوں کی ایبلٹی کا بھی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ڈائریکشن کی کنفیوژن کا اور یہ آئیڈیالوجی کا ہے. یہ آپ سالو کر دیں گے تو ہم بہت تیز اوپر نکلتے. لائف کوچنگ آپ کرتے ہیں ہاں ماشاء جی. اللہ. یہ تو ہم نے بات کر لی, ادھر بڑی بات کر لی کہ جی قومیں اور ملک جو ہے میکرو سے مائکرو پہ آنا چاہتے ہیں. اب سلیمان کو نا ذرا تھوڑا سا جو کسی حدود میں لے. لائف کوچنگ جو ہے, جو بندہ یعنی آپ پرسنل بھی لوگ آپ بتاتے ہیں, کوچنگ کرتے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ افراد کا بھی مسئلہ یہی ہے؟ بالکل بالکل یہی. دیکھیں لائف کوچنگ بہت سمپل ہے یار, بہت سمپل ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, کمپنیز اپنے ایگزیکٹوز کو بھیجتی ہیں کہ سر وی وانٹ دیم ٹو بیکم مور افیکٹو ان دیئر جاب, رائٹ. وہ CEO ہے, وہ CFO ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہو, سب کرتے ہیں. ان کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں, ہم بتائیں بھائی دیکھو بھائی بتاؤ کہ آپ کے چیلنجز کیا ہیں, یہ چیلنجز آ رہے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 on 1 ہم ان کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں say in a week, اور ہم ان کے پورے پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کو ایسے ایسے سمجھاتے ہیں کہ ایسے کرنا ہے. اس کی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے. دیکھیں کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر کے پاس کیا ہوتا ہے, اس کے پاس جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ بہت وسیع ہوتا ہے. یعنی جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا. آپ کو بخار ہے, لیکن سپوز کوئی وائرس چلا ہے تو آپ کے پاس اس وائرس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ڈاکٹر کے پاس اسی وائرس کا 800 بندوں کا ایکسپیرینس ہے. تو وہ 800 بندوں کے جو ڈیٹا کو دیکھ کر جب وہ آپ کو ایڈوائز کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ شاید آپ کو تھوڑی اچھی چیز بتا دے گا. ناٹ دیٹ ہی ول انڈرسٹینڈ یو بیٹر دین یو ڈو, لیکن وہ کرے گا. اس طرح سے جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے نا, اس کوئی میں بھی ہوں کوئی بھی ہو, اس میں واسٹ ایکسپیرینس آ جاتا ہے. یعنی جو بریڈتھ ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے. تو پھر اس حساب سے ہم بتاتے ہیں دیکھیں یار فلانے سچویشن میں فلانے ایگزیکٹو نے یہ کیا تھا اور یہ میچ کر رہا ہے, تم اس طرح کر لو. فلانی جگہ پہ ہم نے دیکھا تھا ایسا ایسا ہوا تھا, تم ایسا کر لو. یہ ہوتی ہے بزنس کنسلٹنگ. بزنس کنسلٹنگ میں کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ان کے کوئی پرسنل ایشوز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر ہم ان کے بزنس کوچنگ کے ساتھ ساتھ لائف کوچنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا. لائف کوچنگ میں کیا ہوتا ہے, سمپل آتے ہیں لوگ, جی ہم پریشان ہیں, کہ جو پریشانی ہو ہمارا آئے گا نہیں. ہاں پریشان ہوتا ہے بھائی ایک بندہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے, گاڑی صحیح چل رہی ہے, کیا ضرورت ہے میکینک کے پاس جانے کی. کہیں آواز آئے گی, کہیں ایسا ایسا ہوگا, کہیں بریک نہیں لگے گا تو ہی جائے گا نا میکینک پاس. ہم تو میکینکس ہیں, ہاں انڈیویجول کے میکینکس ہیں, تو کوئی پریشانی لے کے آئے گی نا. بچے بات نہیں مان رہے ہیں, بیگم صاحبہ نہیں سنبھل رہی, شوہر نہیں سنبھل رہے, سمجھے نا, دونوں سنبھل گئے تو ساس نہیں سنبھل رہی, ساس آ رہی ہے بہو نہیں سنبھل رہی, اس طرح کے نا سچویشن, سمجھے نا. رات کو نیند نہیں آ رہی,
خواب ڈرانے آ رہے ہیں، اس طرح کے مسئلے ایسے ایشوز آتے ہیں نا لوگوں کے. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں یار ایک سمپل آپ 5 لسٹ کریں یور گریٹسٹ ایمبیشنز ان لائف، لکھ دیتے ہیں 5 گریٹسٹ چیلنجز ان لائف. اگر وہ کہتا ہے کہ چیلنج ہے ہی نہیں تو دین یو شوڈنٹ بی ہیئر. آپ صحیح آپ جائیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا ملتا ہی نہیں شہر کا بچہ. ہاں ہوتے ہیں کوئی مسائل. پھر ہم ان سے پوچھنا چاہیے بتائیے کہ ان 10 میں سے نا کس چیز سے آپ پہلے چاہتے ہیں ہم شروع کریں. وہ کہتے ہیں اس سے شروع کریں. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں. جیسے انجینئرنگ، میں تو انجینئر ہوں میں ٹریننگ، تو ہم اس کا پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ اس طرح شروع کرو اور ہر ہفتے ہم آپ کو ہوم ورک دیں گے اور آپ کو رپورٹ کرنا ہے. کوچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بندہ آتا ہے کہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں آپ کو. اور کہیں جہاں میں فیل کرتا ہوں کہ یار میں تو یہ نالج نہیں ہے تو دین آئی ہیو ایکسیس ٹو پیپل، میں ان کے پاس ان کو لے جاتا ہوں یا ان کو ہیلپ کر دیتا ہوں. اس طرح سے وہ چلتا ہے آن اے ویکلی لیول. تو ایسا کر کے مسئلے ان کے حل ہونے شروع الحمدللہ ہوتے ہیں. دس از بیسکلی لائف کوچنگ، جیسے ایک صاحب ابھی آئے کہ جی میری فجر کی نماز نہیں ہو رہی، بہت کوشش کر رہا ہوں. یہ تو بڑی خیال کی بات ہے کہ بندہ آپ اس کام کے لیے بھی نہیں اس کام کے لیے آیا نہیں تھا، کام کوئی اور تھا. کام وہ تھا کہ ان کا بزنس ایکسپینشن تھا. اچھا وہ چاہ رہے تھے میرا بزنس ایکسپینڈ ہو، ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ پوچھا تو اس میں نماز بھی آ گئی، لکھ دیا. اب میں نے کہا شروع کہاں سے کرنا ہے کہ یار یہ فجر شروع ہو جائے. تو میں نے ان کو دیا کاغذ میں کتاب دی، میں کہا دیکھو یہ سارے گناہ ہیں، ان میں ٹک لگا دو کون سے تم کر رہے ہو. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ دیکھو کہ گناہ تو نہیں ہو رہے جس کی نحوست سے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی. پتہ چلا کہ وہ اسراف کر رہے تھے، اسراف، فضول خرچی. ہاں ان کو یہ پتہ ہی تھا کہ گناہ ہے. ہاں تو جب ان کو میں نے اسراف کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوئی، اسراف کیسے کہتے ہیں کیسے نہیں کہتے ہیں، تو ابھی ڈسکشن میں کہا پہلے ہم کر لیں گے پھر میں آپ کو توبہ سکھاؤں گا، پھر آپ توبہ کیجیے گا. لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ توبہ کے پہنچنے سے پہلے نماز تو شروع ہو ہی گئی ماشاء اللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یار تم نے نیت کی تھی کہ میں توبہ کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو رحمت بہت بڑی ہے یار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری نیت پہ تمہیں نماز توفیق دے دی، نماز کا مسئلہ تو حل ہو گیا، وہ بڑے خوش ہیں. لیکن میں ان سے کہا کہ دیکھو بھائی نماز کا مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن اسراف تو رہتا ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ تمہارا لکھ لو، اس کو بھی ہم حل کر. اسی طرح سے اور اس طرح کے چھوٹے جو ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے وہ ریزالو ہو جاتے ہیں الحمد للہ. دس از بیسکلی لائف کوچنگ. جی سعد بھائی ایک بڑا آپ کا پرسنل کویشچن ہے، پرسنل تو خیر نہیں، آپ تو ماشاء اللہ اس کو پبلکلی بھی بیان کرتے ہیں. شادیوں کے بڑے آپ جو ہے نا وہ کہہ لیجیے پروموٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں اور بلکہ موٹیویٹر بھی ہیں. شادیاں زیادہ کریں، 2 3 4 ہونی چاہیے. اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ویژن کیسے آیا آپ کا؟ دیکھیں 2 سوال آ گئے نا آپ کے، یہ ویژن کیسے آیا نا. ہاں دیکھیں جب پاکستان آیا نا سر تو ایک ہمارے بڑے کلوز سرکل میں ایک سچویشن ہوئی جہاں ایک خاتون شی واز ڈیورسڈ، ٹھیک ہے نا، اینڈ شی وانٹڈ ٹو گیٹ میرڈ. اور جو میری نالج ہے اس میں یہ تھا کہ شی واز ولنگ ٹو بیکم اے سیکنڈ وائف آلسو. ظاہر بات ہے وہ بچوں والی تھی. آئی تھنک شی واز انٹیلیجنٹ کہ وہ سمجھتی تھی کہ یار مشکل ہے ایک خاتون جو 3 بچے ہوں اور تو وہ پہلی بیگم بننا تو مشکل ہے نا سر. تو وہ چاہتی تھی کہ وہ سیکنڈ وائف بن جائے. اب ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی وہ ہم دوسری شادی کریں. جو لوگوں نے شادی کرنی تھی وہ تو ینگر خواتین سے اور ایسی خاتون سے شادی کریں گے جو ڈیورس نہ ہو، ویڈو نہ ہو. اور جو لوگ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سوٹیبل تھے وہ تیار نہیں تھے. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے، بہت بڑا. تو مجھے فیل ہوا کہ یار یہ تو بڑی ٹریجڈی ہو گئی یار، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ سوسائٹی، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سر ہم کر تو لیں گے لیکن سر ہم یہ سوسائٹی سے نہیں لڑ سکتے، بہت ہمارے پاس ایپ سمجھا جاتا ہے، ہنگامہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اچھا چلو. اس زمانے میں وار زون سے یعنی سمجھیں کہ ہم صحرا سے شہر میں آئے تھے نئے جنگوں کو چھوڑ کر، اور ہم نے سوچا اب ہم سیٹل لائف گزاریں گے. تو میں نے کہا چلو اب جنگیں تو نہیں ہیں اس وقت تو یہ ایک جنگ چھیڑ لیں. تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں یہ چینج نہیں کر سکتا پاکستان میں پورا، میرے بس میں بھی نہیں ہے نہ میرے اختیار میں، لیکن کم از کم میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں. یہ سوچ کے میں ڈیسیجن لیا کہ جی میں نے نا ملٹیپل میرجز کرنی ہے
تاکہ اس رواج کے اندر ایک میرا حصہ اس کے توڑنے میں پڑ جائے. دس از دی ریزن وائی آئی میرڈ اگین. تو یہ آپ کا سوال تھا کہ یہ کیسے شروع ہوتا ہے, اس کا جواب تو یہ آ گیا. ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا پروموٹر ہوں فلان, سر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کو نہیں کرنی چاہیے دوسری شادی, اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری شادی کے چکر میں اور مصیبت میں پھنس جائیں. تو میں اس طرح کا پروموٹر نہیں ہوں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کرے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں جو لوگ ہیں جو ماشاء اللہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں, سمجھدار ہیں, اور وہ سوسائٹی کے جو پریشر ہے اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ نہ ہونا کہ آپ یہاں جا رہے ہیں, یہاں ہیں, اور آپ اور نیچے مصیبت میں آ جائیں, جو ہو جاتا ہے کبھی. تو اس لیے اس طرح سے میں پروموٹ تو نہیں کرتا, لیکن آف کورس اٹس این انسٹیٹیوشن دیٹ شوڈ بی انسٹیٹیوشنلائز. جیسے آپ ہیں تو آپ کو تو میں ریکمینڈ کروں گا. اچھا, آپ یہ جو آپ نے ایک بات کری, بڑی اہم بات ہے کہ آپ ہر بندے کو, مجھے نہیں کہتے کہ وہ مطلب یہ کرے دوسری شادی کرے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے لوگوں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو جو شادی کرنی چاہیے, دوسری یا تیسری چوتھی بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ ایک تو اس کی اجازت ہے نا, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ روک تو نہیں سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تو ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ نا. لیکن ہم ایک ریکمنڈیشن لیول پہ میں بات کرتا ہوں نا. میں یہ نہیں کہتا ایسا ہو یا ایسا نہ ہو. میری رائے ہے, اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, اور بہت دفعہ ہوتی ہے. تو پلیز آپ اس باتوں کو میری رائے لیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جی جس کو دوسری شادی کرنی ہے نا, اس کو ایک تو اس کا کوئی ویژن ہو, یعنی اس کی کوئی بہت آئیڈیالوجیکل سوچ ہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں. تو کیا ہوگا, کام آسان ہو جاتا ہے. لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, جو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی شادی پہ کوئی ویژن ہے تو پھر وہ کنونس بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں کرتے. پہلا پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ یار اس بندے کو جو ہے نا تھوڑا سا, ناٹ ٹو سے کہ میرے اندر یہ اسکل پوری ہیں, میں بھی بہت کمزور ہوں, غلطیاں مجھ سے ہوتی رہتی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ سلیمان بھائی آپ یہ کیسے ملٹیپل میرجز کو مینیج کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ آپ نے اسوم کیسے کیا مینیج کرتا ہوں؟ میں تو مس مینیج کرتا رہتا ہوں بہت دفعہ. یہ تو آپ کا اسمپشن ہے, اچھا گمان ہے آپ کا. بھائی ہم تو اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں بالکل صحیح چل رہا ہوں, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ہیونگ سیڈ دس, میں سمجھتا ہوں اس آدمی کے اندر ایک مینجمنٹ ایبلٹی ہونی چاہیے. ہی شوڈ بی ایبل ٹو مینیج دس کمپلیکس کنڈیشنز, رائٹ. ٹائم ڈویژن ہے, ویلتھ کی ڈویژن ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سر تھوڑی سی نا ہمت تو ہم سب میں ہوتی ہے الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بزدل ہیں, پاکستانی تو بہت ہمت والے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ, پاکستان کی بات ہے. لیکن تھوڑا سا نا اس ہمت کو تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے, تھوڑا سا آپ کو نا اسٹینڈ لینا پڑے گا. اور یہ تین چیزیں ہیں نا کہ آپ کا ویژن ہے, آپ جو ہے وہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں, آپ مینیج کر سکتے ہیں. اور مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹینڈ آف مینجمنٹ ہے, دس از واٹ آئی مین بائی مینجمنٹ. یعنی آپ عدل کریں گے, آپ خیال رکھیں گے کہ کسی کے حقوق انفرنج نہ ہو, بچے بھی ہیں, بیگمات بھی ہیں. یعنی آپ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کے حدود میں اگر رہ سکتے ہیں, یہ چلیں. آئی تھنک دیٹس اے بیٹر. مینجمنٹ کو ہٹا کے یہ کہہ لیں, مینجمنٹ بائی مینجمنٹ آئی مین کہ آپ اللہ کے حدود میں رہ سکتے ہیں تو کریں. وائی ناٹ. اچھا, آپ بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی کے بڑے قائل ہیں, اور آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں چھوٹی عمر میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی اگر وجہ پوچھنی ہو نا تو آج شہروں میں, پرٹیکولرلی شہروں میں کسی پیرنٹ سے پوچھ لیں جن کے ٹین ایجر بچے جو ہے اسکولز, یونیورسٹیز, کالجز میں, ان سے پوچھ لیں, وہ خود آپ کو بتا دیں. دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمانہ چلا گیا سر, پرانا زمانہ, جب معاشرے ایک پردے کا نظام تھا, ایکسیس ٹو اپوزٹ جینڈر واز ویری ڈیفیکلٹ, ہے نا. دور سے دیکھ لینا یا کوئی خط لکھنے کی کوشش کرنا, وہ خط بھی نہیں پہنچتا تھا. یاد ہے زمانہ سر کو؟ آپ کو تو یاد ہوگا, ہمیں بھی یاد ہے. اب سر ایک دم سے ہر چیز کھل گئی ہے نا, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, فلانا ہے, مخلوط تعلیم ہے. تو یہ تو کہتے ہیں آسکنگ فار اے ڈیزاسٹر. آپ ینگ لڑکے لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں ساتھ, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا ہوگا؟ یعنی آپ سمندر بچے کو پھینک دیں اور ایکسپیکٹ کریں تیر کے آ جائے, کچھ تو آ جائیں گے تیر کے, بہہ جائیں گے پھر. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکریج کیا نا جلدی شادی کرو. حضور نے کہا تو اب اور کیا رہ گیا؟ تو بھائی اس وقت تو اس سے پریکٹیکل کنسیڈریشن, وی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف آپشن رائٹ ناؤ. سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بچے کی جلدی شادی کریں,
اور جو ہم اس کو پونی کہتے ہیں نا مس کنسیپشنس کو, جو پونی ہے نا مس کنسیپشنس کی, جی ان کو ہٹائیں راستے سے. ابھی میرا بیٹا ایک اس کے ذہن میں یہی باتیں تھیں, میرا بیٹا سوچیں, نہیں بابا میں اپنے قدموں میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, نہیں بابا میں آپ سے پیسے لینے میں کوئی جو ہے میری شرمندگی ہوگی, نہیں بابا چلے آپ سے تو میں لے لوں گا لیکن میں اپنی بیگم کے لیے نہیں لے سکوں گا. تو میں نے کیا کیا کہ اس کو تم میرے ساتھ واک کرو بیٹا. تو اس کے ساتھ ہم نے نا چند دن واک کی, اور ایک ایک پونی کو میں نے بہت دلیل کے ساتھ سمجھایا, مٹھو 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 مٹھو. اب جا کے اس نے کہا کہ ہاں بابا اب سمجھ آ گئی مجھے, جو اس کے کنفیوژن تھے ہٹا دیے جو اس کو سوسائٹی سے ملے تھے. ہی از ریڈی ٹو گیٹ میرڈ. تو ماشاء ایک بیٹا تھا, 21 سال میں شادی ہوئی, ایک کے 18 سال میں شادی. تو آئی ایم ویری ہیپی یار, الحمد للہ دے آر ہیپی. سب سے بڑے وہ خوش ہیں. اب سوچیں ایک 18 سال لڑکے کی شادی 17 سال لڑکی ہو جائے, آپ یقین کریں اس کا تو ذہن سیٹل ہو گیا نا. اب تو اس کو سنبھالے گا. اب اچھی خاصی اس کی ایفرٹ انرجی اس 17 سال لڑکی کو مینیج کرنے لگ رہی ہوگی, اس کو تو ٹائم ہی نہیں ملے گا کسی اور چیز سوچنے کا. اور ماشاء اللہ سے میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں میرا اپنا ایکسپیرینس, کہ آپ میرے ماشاء اللہ 15 بچے ہیں نا, تو کچھ میرڈ ہیں کچھ نہیں ہے. تو میرے پاس ایک لیب ہے پوری, ہے نا, 15 چلڈرن فرام 4 لیڈیز, رائٹ. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بچے جن کی شادی ہو گئی ہے وہ ماشاء اللہ میچورٹی لیول میں کافی آگے ہیں ریلیٹیولی دین دا کڈز ہو ہیو ناٹ میرڈ. اٹس اے سمپل ایکویشن. اور فوکس ہو جاتے ہیں, زندگی میچور ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. یہ ریزن ہے بس, باقی تو یہ جو لوگ چلو یہ بھی کہہ لیں پونی کہہ لیں مسکنسیپشن کہہ لیں, وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو پھر ہی ظاہر بات ہے اس نے اپنی بیوی کا نان و نفقہ ہے, اس کی ضروریات پوری کرنی ہے. ہمارا بچہ 15-16 سال کا تو ابھی بیچارہ میٹر کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو آپ کیسے جو ہے نا وہ دیکھیں, ایک تو کہتے ہیں نا, ایک تو ہوتی ہے نا نقلی دلیل, قرآن حدیث سے, ایک ہوتی ہے عقلی دلیل, لاجیکل ایک بات بھی تو ہوتی ہے نا, انٹلیکچوئل. تو سب سے پہلی بات ہے کہ نقلی دلائل کو تو دینے کے لیے میں تو شاید اتنا سوٹیبل بھی نہیں, علماء کرام سے پوچھنا چاہیے جلدی شادی کیا فوائد. لیکن اگر عقلی طور پہ سوچیں کہ اگر یہ ہم بات مان لیتے ہیں کہ وہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہوگا, اگر یہ ہم لے لیتے ہیں پریمس, تو اگر وہ 35 سال میں نہیں ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ شادی نہیں کریں گے. تو یہ تو فتنہ ہوگا نا. ایک بندہ 35 سال کی عمر میں پہنچ جائے اس طرح کے معاشرے میں, تو وہ تو پھنسے گا. اور خدا نخواستہ اس سے اللہ نہ کرے کوئی غلط کام ہو جائے, اس سے جو ہے وہ یعنی زنا ہو جائے خدا نخواستہ, تو پھر ذمہ دار کون ہے یار؟ تو یہ کہاں سے آئی ہے چیز؟ کیا آپ خیال میں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ جلدی شادی کرتے تھے, تو کیا آپ خیال میں وہ ہر بچہ جو فائنینشلی اتنا کیپیبل ہوتا تھا؟ بات یہ ہے کہ وہ بچہ میرا قوام میں ہے نا, میں قوام ہوں, میرا بچہ میرے سسٹم میں, میں اس کے اوپر قوام ہوں, وہ میرا اہل ہے. یا الزامنو کو انفسکم و اہلیکم نارا, وہ میرے اہل میں. اب میری ذمہ داری ہے کہ یار میں اس کی شادی کروں اور اس کو میں سپورٹ کروں اور اس کو انکریج کروں, ڈیولپ کروں, کہ وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ سنبھال لے گا. میرے 2 بیٹے جن کی شادی ہوئی ہے, وہ جس وقت شادی ہوئی تو they were not financially in that position, but now they are both earning and mashallah they are systematically slowly taking over that responsibility. یہ بات ہے, یہ بات ہے ہی غلط. اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں گا اپنے, بھائی کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں بچے کو تو سپورٹ کرنے کے تیار ہوں, لیکن شادی کو سپورٹ کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یار میرے اوپر مجھ پہ بوجھ آ رہا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ ایک صحیح راستے پہ رہے, اس کے لیے اپنی عفت کو بچانا آسان ہو, ایمان کو بچانا آسان ہو, اس فتنے سے بچنا آسان ہو, تو there is going to be a cost, and that cost is the fact that I should support his marriage. مجھے اس کی شادی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور وہ جو پیاری سی بچی آئی ہماری بہو, اس کو سپورٹ کرو. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ 15 بچے پہلے ہی ہے نا یار, اگر ایک دو چوزیں اور آ جائیں گے تو کیا مصیبت ہو جائے گی. دیکھیں لڑکی آ رہی ہے نا, کوئی لڑکا تو نہیں ہم اپنے پاس لے رہے ہیں. اگر ہم اپنی بچی دے رہے ہیں تو کسی اور کو دے رہے ہیں نا, تو ہمارے بچی کا برڈن ہم سے ہٹ گیا. تو چلو جب ہمارے بچی کا برڈن کم ایج میں ہم سے ہٹ گیا اللہ کے فضل سے, اور اس کے پاس شوہر آ گیا, وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, چاہے وہ خود کر رہا ہے یا اس کا باپ کر رہا ہے, یہ سسر کر رہا ہے, تو ہم بھی تو کسی بچی لے کے سپورٹ کریں نا یار. یہ تو بات ہی صحیح نہیں ہے. مثال تو میری 2 بچیوں کی شادی, بہت 3 کی, 2 کی تو بہت ہی ارلی ہوگی. اچھا تو کیا ہوا, ہماری ذمہ داری سے نکل گئی ماشاء اللہ. اب وہ دونوں لڑکے ہیں نا, وہ دونوں لڑکے مدارس میں پڑھ رہے تھے دونوں, تو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ ان کے سسر سپورٹ کر رہے تھے, and there was not an issue.
اب وہ دونوں جو ہے گریجویٹ ہو گئے ماشاء اللہ, 2 ینگ بیوٹیفل بوائز, یار ہمارے داماد, اور آہستہ آہستہ فلرشنگ. تو جب ہماری لڑکیاں چلی گئیں, ہم پہ سے اللہ کے ایک ذمہ داری پوری کی, تو چلو ہم بھی کسی لڑکے لے لیں یار, ان کے اوپر بھی لوڈ کم کریں نا, کیا خیال ہے سر؟ بالکل زبردست ہے. تو یہ تو یہ ویسے نا میں چونکہ آپ سے پہلے ورک شاپ بھی کرتے ہیں, آپ کے بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے سوسائٹی کے اندر جو کچھ پریویلنگ ہوتا ہے, آپ اسے بہت ڈفرینٹ سوچتے ہیں, اور وہ بعض دفعہ لوگوں کو ہضم ہوتا ہے, بعض دفعہ ہضم نہیں ہوتا. ہاں یہ بات بھی ہے. اچھا, یہ میرا آخری کویشچن ہے, ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ یہ کنسلٹنگ اور یہ کوچنگ اور یہ سب کچھ کرواتے ہیں اداروں کا, تو اس کا سکسیس ریٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور زبردست ہو جائے گا؟ لوگ جو ہماری ٹریننگ میں آتے ہیں نا, تو ٹریننگز کے اندر اراؤنڈ 10% لوگوں کی لائف میں نا ایک ریولیوشن آتا ہے, اراؤنڈ 10%. اس کے بعد جو ہے تقریباً یوں سمجھیں کہ 60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نا ایک 60 to 70% لوگ ہوتے ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا چینج آتا ہے, اور 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی چینج نہیں آتا. وہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز حیدرآباد دکن کے ہمارے, تو حیدرآباد دکن کے جو کہتے ہیں نا سلینگ کہہ لیں یا ان کا جو لہجہ ہے, اس میں ہم کہتے ہیں وہینچ کے وہینچ ہیں. کوئی چینج نہیں آیا. تو اگر کوئی میرے پاس آگے کہتا ہے جی میں آپ کی ٹریننگ میں آیا تھا, مجھے فرق نہیں پڑا, تو میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, تو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا نا آپ کو, یو مسٹ بی ان دوز 20%, دیٹس فائن, دیٹس پارٹ آف لائف. کنسلٹنگ جو ہے جو ہم کمپنیز میں کرتے ہیں, تو اس کے اندر مے بی 15-20% کمپنیز کو واقعی فائدہ ہوتا ہے, بہت میجر امپیکٹ آتا ہے. فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی پوری کنسلٹنگ ہوئی, وہ بہت سکسیزفل ہو گیا. ہنی گلاس ہے, جامع پینٹس ہیں. باقی جو بیچارے 70-80% ہیں وہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ہم اپنی بات کو ہی سمجھا نہیں پاتے. چینج از اے ویری ڈیفیکلٹ پروسیس. اسی لیے گلوبل اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ میجورٹی آف دا کنسلٹنگ ایکچولی اسائنمنٹ فیل گلوبلی. اٹس اے چینج دیٹ از ناٹ ایزی. چلیں کم از کم چلو آپ نے 15% کو تو صحیح کر دیا. مہاتما محمد سے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بچے بھیج رہے ہیں US کے اندر پڑھنے کے لیے, مینی آف دیم آر ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. تو نے کہا مجھے سارے چاہیے ہی نہیں بھائی, میں پہلے ہی سوچ لیا کہ کتنا اٹریشن ہونا ہے. مجھے اگر اس میں سے انہوں نے نمبر بتایا تھا 20 یا 30, مجھے 30% یا 20% مجھے مل جائے نا, میں اس ملک کو کھڑا کر لوں گا. ایون دو ہی گاٹ آلموسٹ اوور 90% آف دا ملیشینز وینٹ بیک, 90% واپس چلے گئے نا. تو یہ ایک نمبر گیم ہے جو ہر کنسلٹنٹ کو پتہ ہونا چاہیے, اور کلائنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھو ہر دفعہ سکسیس نہیں ہوگی. تو میں نے آپ کو کنسلٹنگ کا بتا دیا, ٹریننگ کا بتا دیا. لائف کوچنگ از اے ڈفرینٹ اسٹوری. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائف کوچنگ میں بندہ ہوتا ہے 1-on-1. آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے پروگرام صرف اس کے لیے. تو لائف کوچنگ میں جو ہے نا وہ اپوزٹ ہے. 90% آف پیپل ول ہیو اے میجر امپیکٹ ان دیئر لائف. 90%. 10% ہمارے قابو نہیں آتے. تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ کیوں اس کے اندر وہ فارمیٹ ڈفرینٹ ہے نا. اور لائف کوچنگ میں تو آپ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ایک لمبے پیریڈ کے ساتھ میرے ساتھ ہیں, ریلیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, دوستیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو 3-3 4-4 سال سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. وہ ایک مسئلہ حل ہوا نہیں, سنا یہ بھی کروا دیں, یہ بھی کروا دیں, وہ تو نیور اینڈنگ چل رہی کہانی. جی اب ہمارے بچے کی شادی کروا دی, ہم نے ہیلپ کر دی. یار وہ اب تو بیگم کو بھی کوچ کریں, اور پھر بچے بھی ان کے آنے والے ہیں. مجھے کچھ لگتا ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو تو شاید انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے نا موت تک اپنی ہے میری. وہ تو آپ نے ہمیں بھی کہا تھا ہمارے شاپ میں بھی کہ بس اب آپ سر ایک تو ریلیشن شپ تو موت تک ہے, نہیں کوچنگ تو نہیں ہوگی نا موت تک سر, لیکن انہوں نے کوچنگ کو موت تک سمجھ لیا ہے. ہاں تو وہ چھوڑ ہی نہیں رہے, تو ہم بھی نہیں چھوڑ. تو سمجھ گئے آپ تھوڑا سا سکسیس کا. زبردست, ماشاء اللہ. اسلم بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے ماشاء اللہ بڑا وقت دیا, اور ہماری بڑی خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ آپ تشریف لائیں گے تو آپ سے ملاقات. تھینک یو سو ویری مچ. آپ تشریف لاتے رہیے, بلکہ ہمارا ایک پروگرام تھا کہ ہم اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی آپ کے سیشن کرواتے ہیں, لیکن ہم لیٹ ہو گئے. تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کو ضرور ہم ایک دفعہ پھر دوبارہ اسٹوڈیو میں زحمت دیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے آج سلیمان احمد صاحب. آج مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں, مینجمنٹ ٹرینر ہیں, لائف کوچ ہیں. ہم نے ان سے جو ہے نا اسٹریٹجک ویژن کی ورک شاپ کی اور ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپ کی. اس کے علاوہ ہم نے ویژن ریٹریٹ بھی کیا. تو ہم نے بھی یہ سمجھا ہے کہ یہ سارا پروسیس کیا ہوتا ہے. یقیناً اس سے مجھے خود بھی اس سے جو ہے وہ مطلب بہت فائدہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی ٹریننگز بھی کرنی چاہیے. یہ علم ہے, ہمیں حاصل کرنا چاہیے, اور ویسے تو ہمیں حکم ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ علم حاصل کریں, اور یہ علم ہی جو ہے وہ کہ یہ علم حاصل کرنا ہم سب کو فرض ہے, اور اس سے ہی اس کے اندر خیر ہے,
اور اس سے ہی ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی بھی آئے گی, اور پاکستان کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے ہم جو سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بہتری آئے, اس کے لیے شاید راستہ بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آئندہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Oh